باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا زید بن الحباب عن معاویۃ بن صالح حدثنی الحسن بن جابر عن المقداد بن معدی کرب الکندی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیث فیقول يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أخبرنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا على اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه. یہ بیان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعظیم کا، یعنی حدیث کا بڑا اہتمام ہے، درجہ بلند ہے حدیث کا، اور یہ ایمان کا جز ہے. حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور اس شخص پر سختی کا بیان ہے، وعید کا بیان ہے جو حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی، وہ گمراہ ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ آدمی ٹیکا لگا کر بیٹھے گا اعلیٰ اریکتہ اپنے پلنگ پر، یحدث اس کو بیان کی جائیں گی کوئی حدیث میری حدیثوں میں سے، تو وہ کہے گا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، بس جو کچھ ہم اس میں پائیں گے حلال ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جو کچھ ہم اس میں حرام پائیں گے ہم اس کو حرام کر لیں گے. سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ چیز جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو اس خود حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریعی اختیارات معلوم ہوتے ہیں کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ نے حرام کرنے کا اختیار حضور کو بھی عطا کیا ہے. حضور بھی جو چیز حرام قرار دی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ نے پہلے ہی آپ نے آگاہ کر دیا کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا جو حدیث کا انکار کرے گا. آج کے دور میں وہی اہل قرآن کا ایک فرقہ ابھرا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، حضور سے بڑھ کر تو کسی کا علم نہیں. حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام قرار دی ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دی. اگر یہ بات ہوتی تو آپ فرماتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تم قرآن پر عمل کر لو. آپ نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں فرمایا، اور صحابہ ان کے لیے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے کہ اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور حضور جو رہنمائی فرماتے، حضور کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے تعلیمات اور احادیث کے ذریعے بندہ قرآن کو سمجھے، اللہ کے منشے کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. اگر ہر کوئی قرآن سمجھ کر اس سے اگر وہ تمام مسائل کو اگر حل کر سکتا تو اللہ تعالیٰ رسول کو نہیں بھیجتا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے سے پہلے رسول کو بھیجا. اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب کتاب کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا. حدثنا حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو ہرگز نہ پاؤں ٹیک لگائے ہوئے اعلیٰ اریکتہ اس کی پلنگ پر، اس کے پاس کوئی حکم آئے گا ان چیزوں میں سے جس کا میں حکم دیا یا جس سے میں روکا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو کچھ ہم پائیں گے اللہ کی کتاب میں ہم اس کی اتباع کریں. تو یہ اہل قرآن کی طرف اشارہ ہے. جب حدیث آنے کے بعد حدیث کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے. اور حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی بات مانو، اور جو قرآن کا حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں گے، تو قرآن کا ماننے والا بھی نہیں ہوا ہو، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو یہ احادیث کو چھوڑ کر اگر صرف کوئی قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ بتا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو کوئی حدیث کا انکار کر رہا تو صراط مستقیم کا انکار کر رہا ہے۔ تو کیا حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوگا پھر؟ وہ گمراہ ہوگا وہ، کیونکہ قرآن کا منکر کافر ہے۔ تو جب کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوئی ہے، احادیث بھی اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء، اور یعنی ایسی چیزیں مثال کے طور پر جس کا پورا تعلق احادیث سے ہے، اس کا انکار کر دیا تو کافر بھی ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ احادیث جو متواتر ہے اس کا اگر انکار کیا تو کافر ہی ہو جائے گا۔ احادیث جیسے نمازوں کی جو رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، فجر میں کتنے رکعتیں فرض ہے، ظہر میں کتنے، عصر میں کتنے، یہ پورے احادیث سے ثابت ہے۔ احادیث کے بغیر تو وہ کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز فرض ہے، نماز کیسے ادا کرے گا وہ جب تک کہ حدیث کو نہ مانا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، لیکن دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، رکوع کی تسبیح سجدے کی یہ سب سنت ہیں۔ یہ حدیث کے بغیر تو کوئی شخص ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، حدیث کو مانے بغیر کوئی مومن بندہ۔